السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Once again, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. It is an extremely emotional time for me to be here. The flight here to Islamabad, I was remembering the flight that I took to leave Islamabad when I was 14 years old. And it was a very beautiful thing to be able to come back to this beautiful land, to my home, and to meet with all of you. And the few days that I've had already, I have met some remarkable, incredible young people that have given me so much hope and optimism. And my promise to you is I will be back, inshallah ta'ala. So, میں نے تھوڑی انگلش میں بات کرنی ہے, تھوڑی اردو میں بات کرنی ہے, صبر کرنا پڑے گا, okay? میں شروع میں what I want to do is I want to talk to you a little bit about a surah in the Quran. The best gift that I can give you is something from the Quran. That's the best that I can offer. So I'm going to do that first. Maybe I'll take 15-20 minutes to do that. پھر میں آپ سے اپنا کچھ ذاتی تجزیہ, جو میرا اپنا انالیسس ہے, اور what I think inshallah is beneficial for us on a personal level, that's what I will share. The first thing I want you to know is جو قرآن میں قصے جن کا ذکر ہے, جیسے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے, نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے, لوط علیہ السلام کے واقعات ہیں, اور موسیٰ علیہ السلام کے کثیر واقعات ہیں, یہاں تک کہ ہمارے نبی کی بھی سیرت ہے صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن میں اس کا بہت زیادہ ذکر ہے. پہلی چیز جو آپ کو نوٹ کرنی چاہیے کہ ان لوگوں کی حیات, ان کی زندگیاں بہت لمبی تھیں. جیسے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بائبل اکاؤنٹ کے مطابق تقریباً 120 یا 120 سے زیادہ ان کی عمر تھی. تو وہ 120 سال کی جو زندگی ہے, جب قرآن نے اس کے بارے میں بات کی ہے تو وہ چند صفحوں میں بھی نہیں آتی. یعنی اس میں سے بہت کم قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے. بائبل میں اس کے بارے میں آپ کو اس سے 10 گنا 20 گنا زیادہ تفاصیل ملیں گی, قرآن میں نہیں ملیں گی. نوح علیہ السلام کی زندگی کتنی لمبی تھی آپ لوگ بتاؤ؟ 950 سال, right? And in the Quran you get a couple of pages, that's it. And اس میں بھی اگر مختلف مقامات پر بات ہو رہی ہے تو کبھی کبھی وہی بات دوبارہ ریپیٹ کی جا رہی ہے, کوئی نئی بات نہیں بتائی جا رہی, بہت کم جگہ پر نئی بات بھی بتائی جاتی ہے. پہلی بات جو میں آپ کو, جس بات کی طرف میں آپ کی اٹینشن لانا چاہ رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی سلیکٹیو معاملہ کیا ہے. یعنی ایک لائف جو اتنی لمبی تھی, اس میں سے بہت تھوڑے سے لمحات کو لے کے ان کا ذکر کیا ہے. اور آپ اندازہ کریں کہ آپ نے جو 24 گھنٹے گزارنے ہیں, یا پچھلے 24 گھنٹے آپ کے, اس میں آپ نے کتنی باتیں کی ہیں, کتنے لوگوں سے باتیں کی ہیں, کیا کچھ ہوا ہے, اس کا اگر آپ ٹرانسکرپٹ بھی بناؤ نا تو 100-200 صفحے بن جائیں گے. اور یہاں پر اتنی طویل حیات, اور وہ بھی انبیاء کی زندگی, اس میں تو ہر لمحہ امپورٹنٹ ہے, اس میں ہر کوئی چیز جو ہے اس میں سے کوئی ہدایت نکالنی ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں سے بہت کم چیزیں نکال کر, ان کا نچوڑ نکال کر ان کا ذکر قرآن میں کیا ہے. اور یہ بات یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ قرآن نے جب اس طرح بات کی ہے تو قرآن میں, ہم کہتے ہیں نا, کہنے کی بات ہے کہ قرآن میں کوئی زائد شے نہیں ہے, کوئی چیز ایکسٹرا نہیں ہے.
کوئی چیز یعنی بس کہنے کے لیے نہیں کہی جا رہی، ہر لفظ کی اہمیت ہے، ہر آیت کی اہمیت ہے، ہر ایک میں ہدایت ہے۔ تو پہلی بات اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص چن کر وہ باتیں کی ہیں جو قیامت کے دن تک جو انسان ہدایت چاہ رہا ہے اس کے لیے ریلیونٹ ہوگی، اس نے اس سے کچھ سیکھنا ہے۔ اور اس لیے جب اللہ تعالیٰ جو یہ صرف نہیں ہمیں اس بات کی طرف توجہ نہیں دینی کہ کس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے، اس کی طرف توجہ بھی دینی ہے کس چیز کے بارے میں بات نہیں کی، کتنی باتیں چھوڑ کر یہ بات کی ہے۔ میں پچھلے سال 2 سال پہلے میں نے سورۃ یوسف پہ کام کیا تھا، اور اس میں ہمارے پروجیکٹ میں ایک انالیسس تھا ہیبرو بائبل کا، یعنی عبرانی زبان میں بائبل کا جو قصہ ہے یوسف علیہ السلام کا جینیسس کے اندر، اس کا کمپیریسن ورس بائی ورس وتھ دا قرآن۔ قرآن نے کیا بات کی ہے، بائبل نے کیا بات کی ہے، اس آیت کے بارے میں قرآن نے کیا کہا ہے، اس آیت کے بارے میں بائبل میں کیا بات کی جا رہی ہے، ان کے علماء نے کیا بات کی ہے، ایک آیت کا تقابل ہم نے کیا تھا۔ بائبل کی تفاسیر اندازہ کریں 10 گنا زیادہ ہیں، اس میں تحریفات بھی جو کرپشنز ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن اس میں تفاسیر کئی زیادہ ہیں، اور قرآن میں بہت کم بات ہوئی ہے۔ یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام کے والد کا ذکر ہے، والد کا نام تک کا ذکر نہیں۔ یعقوب کا نام ہمیں کہیں اور ملتا ہے، سورۃ یوسف میں نہیں ملتا، یعنی براہ راست نہیں ملتا۔ انہوں نے ذکر میں کہا کما تمہا علی ابویک، جیسے انہوں نے اپنی نعمت آپ کے والدین پر بھی پوری کی، اس میں انہوں نے اپنا نام بھی لیا۔ اس کے علاوہ ہمیں نام نہیں ملتا، ماں کا نام نہیں ملتا۔ بھائی ہیں، اتنے بڑے کیریکٹرز ہیں اسٹوری کے، جن بھائیوں نے سارا ڈرامہ کیا تھا، ان کے نام نہیں ملتے، ان کے نام نہیں ملتے۔ منسٹر ہے، اس کا نام ہے العزیز منسٹر، اس کی بیوی ہے جس نے جیل میں پھنسوا دیا تھا، امرأۃ العزیز منسٹر کی بیوی، نام تک نہیں ہے۔ کہاں رہتے تھے یوسف علیہ السلام، کہاں سے اغوا کیے گئے، اس شہر کا نام نہیں ہے۔ کنعان ہے، بائبل میں ہے کنعان، قرآن میں نہیں ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ریموو کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کر مینشن نہیں کی، ان کا ذکر نہیں کیا۔ تو جو تھوڑی بہت چیزیں ذکر کی گئی ہیں نا، ان کی ایک خاص اہمیت ہے۔ یہ ذہنیت رکھ کر ہر قصہ قرآن کا پڑھنے کی ضرورت ہے، یہ مائنڈ سیٹ رکھ کے کہ جو چن کے بات کی ہے وہ کیوں کی ہے۔ اس میں اس کا ایک فارمولا یہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود ہی فارمولا بتا دیا ہے۔ ہی سیز فیہ ذکرکم، اس میں تمہاری بات ہو رہی ہے، اس میں تمہارے لیے نصیحت ہے۔ ذکر کا لفظ عربی میں یاد دہانی کے لیے ہوتا ہے، اس کا لفظ نصیحت کے لیے بھی ہوتا ہے، اس کا لفظ بات کے لیے بھی ہوتا ہے۔ عربی میں کہتے ہیں ذکر شیئا، اس نے کسی چیز کے بارے میں بات کی، جس طرح اردو میں کہتے ہیں نا کسی چیز کا ذکر کیا، اسی طرح عربی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو قصے قرآن میں جن کا ذکر ہو رہا ہے اور جو تھوڑی سی بات بتائی جا رہی ہے نا، اس میں تمہارے بارے میں کوئی بات ہے، میرے بارے میں کوئی بات ہے۔ اب اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے میں آ رہا ہوں سورۃ الاحزاب کی طرف۔ سورۃ الاحزاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں دی گئی تھی، اور یہ مدینے میں 6.5 سال کے بعد نازل ہوئی ہے۔ تو اس وقت تک بدر ہو چکی ہے، بدر کا معرکہ ہو چکا ہے، احد بھی ہو چکا ہے، اور اب قریش نے ان کو بھی ایک بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ ہمارے اکیلے سے یہ نمٹنے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اسلام کا مسئلہ اگر واقعی میں ختم کرنا ہے تو ہمیں الائنس کی ضرورت ہوگی۔ تو انہوں نے باقی سارے قبائل کو اکٹھا کر کے ان کو سب کو اسلام سے دشمنی نہیں تھی، لیکن ان کو پیسے سے محبت تھی۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم مدینے کو ٹیک اوور کر لیں گے اور اسلام کا مسئلہ ختم کر دیں گے تو جو کچھ مال ملے گا ہم آپس میں بانٹ لیں گے۔ ان کو اکنامک انسینٹیو دیا تھا۔ تو وہ سارے ٹرائبز جو ادھر ادھر کے تھے، قبائل، وہ سارے جمع ہو گئے، اور پھر ان کو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اگر اسلام آ گیا تو تم سب کا بھی خطرہ ہے، صرف ہمارا مسئلہ نہیں ہوگا، تمہارا بھی مسئلہ ہو جائے گا یہ۔ تو وہ سارے اس اکنامک ایجنڈا کے تحت اور ایک پولیٹیکل ایجنڈا کے تحت اکٹھے ہو کر انہوں نے کہا ایک دفعہ میں ہی، اس عربی میں کہتے ہیں دفعۃ واحدہ، ایک مرتبہ میں ہی یہ مسئلہ حل کرو۔ ہم مدینے کی طرف چڑھاؤ کرتے ہیں اور ایک جینوسائڈ کرتے ہیں، جو ملے گا مین وومن چائلڈ اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ اسلام کا مسئلہ ہی ختم ہو جائے، کوئی مسلمان بچے ہی نہ، یہ مسئلہ بالکل اریز ہو جائے۔ اس نیت سے وہ لوگ اب مدینے کی طرف آ رہے ہیں، اور یہ بدر کی طرح کا معاملہ نہیں ہے، احد کی طرح کا معاملہ نہیں ہے، وہ دونوں معاملات بیٹل فیلڈ کے ہیں، وہ میدان جنگ کے معاملات ہیں۔ یہ ہے سٹی سینٹر کے اندر سویلینز کے خلاف جنگ ہونے والی ہے۔ اس میں صرف ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے فوجیوں سے جا کر لڑیں گے، انہوں نے عورتوں، بچوں، بوڑھوں کا کسی کا لحاظ نہیں کرنا، یہ مقصد ہے اب جینوسائڈ۔ تو جب اس نیت سے یہ فوج آ رہی ہے، اس کے بارے میں سیرت کی کتابوں میں آپ کو کئی صفحوں کی تفسیر ملے گی، کہاں سے شروع ہوئے، کتنے تھے، کون کون سے قبیلے تھے، کتنی فوج تھی،
کتنا اسلحہ تھا، کتنی تلواریں تھیں، کتنے گھوڑے تھے، کہاں سے موو کیے، کہاں کوچ کیا، کہاں پر کیمپ بنایا، مسلمانوں نے کہاں پہ خندق کھودی، کس کی نصیحت سے کھودی. تفاصیل بہت ڈیٹیل میں آپ کو سیرت کی کتابوں میں، الرحیق المختوم اور سیرت ابن ہشام ابن اسحاق، اس میں بہت تفصیل سے آپ کو یہ باتیں ملیں گی. بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ قرآن میں آپ کو یہ باتیں نہیں ملیں گی. قرآن نے بھی اسی معاملے پہ بات کی ہے، سورۃ الاحزاب میں اسی قصے کے بارے میں بات ہو رہی ہے، لیکن بہت ہی کم الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے اس پورے موقع پر تبصرہ کیا، اس پورے حادثے پہ تبصرہ کیا ہے اپنا آفٹر دا فیکٹ. یعنی یہ جب سب کچھ ہو چکا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کی. جو ایونٹس ہو گئے اس پر تبصرہ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کا. اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ کوئی بڑا نیوز ایونٹ ہوتا ہے نا، تو اس کے بعد کسی نیوز ٹاک شو میں کوئی اینالسٹ آ کر اس پر اپنا تبصرہ کرتا ہے، رائٹ. صحابہ کا معاملہ یہ تھا کہ کوئی ایونٹ ہوتا تھا تو اس کے بعد تبصرہ کسی اینالسٹ کا نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تبصرہ نازل ہوتا تھا. احد میں بھی یہی ہوا اور پھر یہاں پر احزاب میں بھی یہی ہوا. تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ تبصرہ نازل کیا، اس میں شروع میں میں پورے تبصرے کی بات آج آپ سے نہیں کروں گا، میرا ایک خاص مقصد ہے، اس کی طرف میں آتا ہوں. شروع میں اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، ایمان والوں جو نعمت اللہ تعالیٰ نے تم کو دی تھی اس کا ذکر کرو. اس ذکر کرو کا مطلب ہے اس کو یاد رکھو اور اس کے بارے میں بات بھی کیا کرو. ذکر کے دو معنی یاد رکھنے ہیں، ایک تو چیز کو یاد رکھنا، یاد کرنا، اور دوسرا اس کے بارے میں اس کا ذکر کرنا، اس کے بارے میں بات کرنا. So he says یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود، جب مختلف فوجیں تمہاری طرف آئیں، فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها، تو ہم نے ان کے خلاف ایک آندھی بھیجی اور ایسی فوجیں بھیجی جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے. لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور اللہ جو کچھ تم کر رہے تھے اس کو پوری طرح دیکھ رہا تھا، اس پر اس کی پوری نگاہ تھی. یہ جو کہا ہے نا کہ ایک آندھی بھیجی اور فوج بھیجی، اس کی تفاصیل آپ کو سیرت کی کتاب میں ملیں گی. یہاں صرف اشارہ ہے. اشارہ کس بات کا ہے؟ جو لوگ آ رہے تھے نا، اس کا مقابلہ تمہارے بس کی بات نہیں تھی. ایمان والوں، یہ تمہارے بس کی بات نہیں تھی. تم اگر سارے بھی اکٹھے ہو جاتے، تمہاری فورس، کلیکٹیو فورس اتنی نہیں تھی کہ اس کا تم جواب دے سکو. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیوائن انٹرونشن ہوئی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا ذکر کرو تم. اچھا، آگے کیا بات کہی جا رہی ہے؟ یہ فوکس ہے میرا آج. اذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر، جب آنکھیں پھٹی کھلی بھی رہ گئی تھیں اور ہٹ رہی تھیں اپنے موقف سے. یعنی جب کوئی ڈر جاتا ہے نا، جیسے اگر آپ کلاس میں لیٹ آئے ہو اور پروفیسر آپ کو گھور کے دیکھ رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے آپ کی گردن پہ اس کی گھور کی فیل آ رہی ہے، اسٹیئرنگ ایٹ می اینڈ یو آر اوائڈنگ آئی کانٹیکٹ. آپ تھوڑا سا نیچے سر کر کے اپنی سیٹ پہ جا کے بیٹھتے ہو اور وہ گھورتے ہوئے آپ کو فالو کرتے ہیں، ان کی آئیز فالو کرتی ہیں. تو وہ جب آپ آئی کانٹیکٹ اوائڈ کر رہے ہوتے ہو نا، اس کو زاغت الابصار کہتے ہیں. جب آپ آئی کانٹیکٹ اوائڈ کر، اتنا دشمن اتنا ڈرونا تھا، اتنی بڑی فورس آگے آ رہی تھی کہ اس کی طرف دیکھنے سے ڈر لگتا تھا. اب میں سوال یہ پوچھتا ہوں اپنے آپ سے، کس کو ڈر لگ رہا تھا؟ کس کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے؟ شروع میں بات کہی تھی یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اہل ایمان، صحابہ، بدری صحابہ، احد کے صحابہ، مہاجرون اور انصار، جنہوں نے کیا کچھ نہیں کیا، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ کی آنکھیں بھی آگے سے ہل رہی تھیں. جو سامنے سے چیلنج آ رہا تھا نا، اس سے آپ کو بھی ڈر لگ رہا تھا. وبلغت القلوب الحناجر، اور جو دل ہیں وہ گردنوں تک پہنچے ہوئے تھے. یعنی آپ کو اپنی دھڑکن سنائی دے رہی تھی ڈر کے مارے. وَتَظُنُّ، اور پھر سب کچھ کے بارے میں کچھ کے بارے میں تبصرہ کیا ان میں سے جو کھڑے ہوئے تھے وہاں پر. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تمہارے اندر ہر طرح کے خیالات آ رہے تھے اللہ کے بارے میں. طرح طرح کے خیالات. تم میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جن کو طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے. یار یہ اسلام نے مروا دیا یار، کیا اچھی بھلی زندگی گزر رہی تھی، اپنا ایک چھوٹا سا فارم تھا، 1-2 بکریاں تھیں، کیا کس مصیبت میں پڑ گئے یار، یہ تو سارے سب مارے جائیں گے. یہ بڑا اچھا والا اللہ تعالیٰ بڑی کامیابی کی بات ہو رہی ہے، اور اذا جاء نصر اللہ والفتح، فتح آئے گی، اور یہ ہاں دیکھ لیا کیا فتح آ رہی ہے، یہ دیکھو ذرا کیا ہو رہا ہے. ذہن میں یہ بات، تظنون باللہ الظنون. پھر کہتے ہیں ہنالک ابتلی المؤمنون، اور اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا بہت سخت امتحان لیا، ان کا بڑا سخت امتحان لیا گیا.
وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور ان کے پیر کے نیچے سے زمین ہلا دی گئی، ان کو زلزلے میں ڈال دیا گیا. یہ کامنٹری کی اللہ تعالیٰ نے. اس کے بارے میں ایک چیز مختصر سی بات میں آپ کے سامنے رکھ دوں. جب کوئی ہسٹری کو انالائز کرتا ہے نا، تاریخ کو انالائز کرتا ہے، تو اس میں کس چیز کے بارے میں بات ہوتی ہے؟ میں نے بتایا تھا کتنی فوج آئی، کہاں پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا، کتنے دن بیٹل چلا، کتنے لوگ مارے گئے، کیا کیجولٹیز تھیں، کیا ہوا، یہ چیزیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کا تبصرہ دیکھیں. تمہاری آنکھیں آئی کانٹیکٹ اوائڈ کر رہی تھیں، آنکھوں کی بات کی تھی نا. کون سا مورخ ہے، کون سا ہسٹورین ہے جو آنکھوں کی بات کر لے گا آنکھیں کہاں جا رہی تھیں؟ پھر کہا وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، میں نے کہا تھا دل کہاں پہنچے ہوئے تھے؟ گردن میں. کون سا مورخ ہے، کون سا عالم ہے جو بتا دے گا دل کہاں پہنچا ہوا تھا؟ پھر کہا وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تمہارے دلوں میں طرح طرح کے خیال آ رہے تھے. کون سا مورخ، کون سا عالم ہے، کون سا انسان ہے جو تاریخ کے بارے میں یہ بتا سکے کہ انسان کے دل میں کیا ہو رہا تھا، اس کے خیالات کیا تھے، جو کبھی کسی کتاب میں ریکارڈ ہو بھی نہیں سکتے، وہ ریکارڈ ہوئے ہوئے قرآن میں. اور اس سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اللہ جو تم کر رہے تھے اس کو پوری طرح دیکھ رہا تھا. اس کے دیکھنے کی ایک ڈیمونسٹریشن ہے یہ، جو جس طرح وہ دیکھتا ہے نا کوئی اور نہیں دیکھ سکتا. وہ جس طرح کا وہ بصیر ہے، میں بھی بصیر ہوں. اصل میں دیکھنے والے کو بصیر کہتے ہیں عربی میں، لیکن جس طرح کا بصیر میرا رب ہے نا، وہ کوئی اور ہو نہیں سکتا. اب یہ چیز جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ ایمان ہونا، مسلمان ہونا اور اسلام کی خدمت میں زندگی بھی گزارنا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے اندر انگزائٹی نہیں آ سکتی، آپ کے اندر خوف نہیں آ سکتا، آپ سامنے آنے والے چیلنج سے ڈر نہیں سکتے، آپ کے دل گردن تک نہیں پہنچ سکتے. بات تو شروع میں کہا تھا نا فیہ ذکرکم، آپ کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو یہاں ہمیں ایک تسلی دے دی گئی ایک طرح سے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ صحابہ، جب ہم صحابہ کے بارے میں بات کرتے ہیں نا رضی اللہ عنہم اجمعین، تو ہم ایسے بات کرتے ہیں جیسے ہم فرشتوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ وہ انسان تھے، اور انسان ہمیشہ مشکلات سے گزرتا ہے، باہر کی مشکلات اور اندر کی مشکلات. اور یہاں اندر کی مشکلات پر زیادہ فوکس ہے قرآن کا. باہر کی مشکلات کیا تھی؟ بہت بڑی فوج آ رہی ہے، اس کے بارے میں کیا کیا؟ اس کو تو ہم نے آندھی بھیج دی، وہ تو چھوٹا مسئلہ ہے. اصل مسئلہ کیا تھا قرآن میں، اس قصے میں، اس تبصرے پہ؟ اصل مسئلہ تھا اندر کیا ہو رہا تھا تمہارے. جب تم نے باہر سے دشمن کو آتے دیکھا، ایسے آبسٹیکل کو آتے دیکھا جو تم سے کہیں زیادہ طاقتور ہے، اتنی زیادہ مشکلات ہیں، اتنی اوور ویلمنگ ہے، اور ایک دشمن نہیں ہے، بہت سارے دشمن ہیں. ایک محاذ نہیں ہے، بہت سارے محاذ ہیں. احزاب ایک نہیں ہے، بہت سارے ہیں. ایک مسئلہ ہو تو بندہ فوکس کر سکے، یہاں ایک مسئلہ، یہاں ایک اور مسئلہ، یہاں ایک اور مسئلہ، یہاں ایک اور مسئلہ. عربی میں ایک کہاوت ہے اللبیب من الاشارۃ یفہم، اردو میں کہتے ہیں عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. میں جو یہ بات آپ سے کر رہا ہوں نا، میں صرف احزاب کی بات نہیں کر رہا، لیکن مجھے ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پاکستانی قوم بہت تیز ہے ماشاءاللہ. اوکے، مشکلات ہر طرف سے ہیں، اور اتنی زیادہ ہیں کہ انسان کو پتہ بھی نہیں، احساس بھی نہیں ہو رہا میں اس کو شروع کہاں سے کرے بندہ، اس کا ہم سامنا کیسے کریں گے. تو بالکل امپاسبل سچویشن ہے، اور ایک انگزائٹی اندر آنی شروع ہو جائے گی، اور پھر شک آنے شروع ہو جائیں گے، اور آپ وہ جو پرابلم ہے آپ کہیں گے یہ تو اتنا بڑا پرابلم ہے، اس کا تو سامنا بھی نہیں کرنا چاہیے. آپ آئی کانٹیکٹ اوائڈ کرو گے پرابلم سے. اس کو اوائڈنس ڈس آرڈر کہتے ہیں سائیکالوجی میں. کیا ہوتا ہے کہ کسی کی زندگی میں کوئی ایسا بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا، اس کا سامنا کرنے کے بجائے وہ شراب پینی شروع کر دیتا ہے، یا اس کا سامنا کرنے کے بجائے وہ ویڈیو گیم ایڈکشن ہو جاتی ہے اس کو، یا گیمبلنگ شروع ہو جاتی ہے، یا وہ رات کو باہر دیر تک، یا اس کو نیٹ فلکس ایڈکشن ہو جاتی ہے. کوئی اور کسی چیز میں لگ جاتا ہے کہ وہ اوائڈ کر لے جو چیز ہے، اس کو سامنا نہیں کر سکتا، اس کو کانفرنٹیشن سے مشکل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ ٹینڈنسی بھی بتا دی کہ تمہارے اندر یہ ایک ڈیفینس میکینزم ہے، سامنے سے مشکل آئے گی، تمہیں لگے گا میں سامنا نہیں کر سکتا، ذرا اوائڈ کر لو، اذ زاغت الابصار. اور اگر پھر بھی اوائڈ نہیں کر سکتے تو پھر تمہیں انگزائٹی ہونی شروع ہو جائے گی، دل کی دھڑکن، بلڈ پریشر بڑھ جائے گا، دل زیادہ زور سے دھک دھک کرنے لگے گا. اور پھر اس وقت کیا ہوتا ہے، جب انسان کا ایموشنل کرائسس ہوتا ہے نا، تو ایموشنل کرائسس کا تعلق ہوتا ہے اس کے بعد اسپرچول کرائسس سے. بہت سارے لوگ مجھے ای میل کرتے ہیں پاکستان سے، دنیا مختلف ممالک سے، مختلف جگہوں سے، لیکن مسائل ہر جگہ ایک ہی ہیں. کوئی مجھے کہتا ہے میرا اللہ تعالیٰ پہ سے ایمان اٹھ رہا ہے،
مجھے شک آنا شروع ہو گیا ہے. مجھے کیسے پوری طرح اطمینان ہو کہ آخرت ہے اور اللہ جو ہے وہ انصاف کرتا ہے. اس طرح کے سوالات ینگ اینڈ اولڈ دے آسک دس کوشچن. اور ہر دفعہ میرا فالو اپ کوشچن سوال کے جواب میں سوال پوچھتا ہوں. میں پوچھتا ہوں کہ یہ فیلنگ آپ کو کب سے شروع ہوئی, اور جب شروع ہوئی اس وقت آپ کی زندگی میں کیا ہو رہا تھا. جب بھی میں نے یہ سوال پوچھا ہے, کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انگزائٹی, کوئی نہ کوئی ٹراما, کوئی نہ کوئی بہت ہی مشکل ٹائم گزرا کسی کی زندگی میں, اس کے بعد سے اس کے دل میں یہ خیالات آنے شروع ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے, پہلے دل یہاں پہنچتا ہے, انگزائٹی ہوتی ہے, مشکل آتی ہے, اور اس کے بعد اللہ کے بارے میں طرح طرح کے خیال آنے شروع ہو جاتے ہیں. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ, اتنا زبردست ڈائگنوسس ہے بہت تھوڑے الفاظ میں. اب آگے کی طرف آئیے. یہ اب بہت مشہور آیت ہے قرآن کی, اس کا حوالہ دیا جاتا ہے بہت دفعہ, خاص کر میلاد النبی کے ٹائم پر. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. اسوہ حسنہ آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا, اور اس کا ترجمہ بھی سنا ہوگا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال میں اللہ تعالیٰ کے رسول میں ہمارے لیے ایک بہت ہی خوبصورت ماڈل ہے, رول ماڈل ہے. لوگ یہ سوال نہیں پوچھتے یہ آیت ہے کہاں. یہ آیت ہے سورۃ الاحزاب میں, اور یہ آیت اللہ پہلے بھی دے سکتا تھا, بہت ساری صورتوں میں اس کا ذکر ہو سکتا تھا. جہاں کہا ہے انک لعلی خلق عظیم, آپ بڑے عظیم اخلاق پر آپ قائم ہیں, ان نبی کے بارے میں کہا ہے, وہاں بھی کہا جا سکتا ہے اس کی بنیاد پر وہ تمہارے لیے بہترین اسوہ ہیں, تمہارے لیے بہترین رول ماڈل ہیں. وہاں بات یہ نہیں کی. یہ بات کہا کہ سورۃ الاحزاب میں, اور اس واقعے کے دوران, اس واقعے پہ تبصرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی بعد میں جا کے. وہ کس طرح کا رول ماڈل ہے. سب کو انگزائٹی ہو رہی ہے, سب کو ڈر لگ رہا ہے اب ہوگا کیا. اور یہ بھی نہیں کہ باہر سے دشمن ہے, ایک تو آپ کے اندر ہلچل ہو رہی ہے, اوپر سے آگے سے بڑا دشمن آ رہا ہے, اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ آپ کے ساتھ جو آپ کا فیلو سولجر کھڑا ہے وہ واقعی آپ کی طرف ہے یا وہ آپ کو بیک سٹیپ کرے گا, یہ بھی آپ کو نہیں پتا. اس کرائسس میں 3 طرح کے کرائسس ہیں. ایک انٹرنل کرائسس ہے, ایک ایکسٹرنل کرائسس ہے, اور پھر ایک آپس میں ڈومیسٹک کرائسس بھی ہے. منافقون ہیں جو پیچھے سے بیک ڈور کھولنے کے چکر میں ہیں کہ آپ پیچھے سے آ جانا, اور ہم نے تو سامنے سے تو بیریکیڈ کر دیا ہے, ہم بیک ڈور انٹرنس دے دیں گے, آپ معاملہ ختم کر لیں اپنا. یہ معاملہ بھی چل رہا ہے بیچ میں. تو یہ تینوں چیلنجز, ان کے درمیان لیڈرشپ کس کی ہے؟ رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام جو دل دھڑک رہے ہیں اور نروسنس ہو رہی ہے اور کسی کو نہیں پتا ہم کیا کریں گے, کیا ہونے والا ہے, ہر طرف سے مشکلیں ہیں, اندر سے ہیں, باہر سے ہیں, سائڈ سے ہیں, اس سائڈ سے ہیں, پیچھے سے ہیں, آگے سے ہیں, اور اس کے درمیان لیڈر کا کام کیا ہوتا ہے؟ لیڈر کا کام حکم دینا نہیں ہوتا. لیڈر کا کام ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو مستحکم کرے, ان کو پکا کرے, ان میں کانفیڈنس ڈالے, ان کو یاد دلائے کہ وہ کس مشن پر کھڑے ہیں اور ان کے ساتھ کون ہے. یہ اسی طرح کا معاملہ ہے جب موسیٰ علیہ السلام پانی تک پہنچے تھے نا اپنی قوم کو لے کے, تو پیچھے سے زمین ہلنا شروع ہو گئی, اور جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو فرعون, اس کے بہت سارے شہر تھے, ایک شہر نہیں تھا فرعون کی مملکت میں, بہت سارے شہر تھے. اس نے تمام شہروں کی ملٹری کو ایک دفعہ میں جمع کر کے, ایک دفعہ میں اکٹھا کر کے مارچ کیا تھا بنی اسرائیل کے اوپر. اور یہ لوگ ایک رات کے ایڈوانٹیج سے پیدل نکل کر پانی تک پہنچے ہیں, بھاگ گئے ہیں, پیچھے سے اس کی فورسز آ رہی ہیں. انا لمدرکون, اب تو ہم پکڑے ہی جائیں گے, اب کہاں جائیں. ان کے منہ سے یہ الفاظ نکلے, انا لمدرکون. موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت اپنی لیڈرشپ دکھائی ہے, کلا ان معی ربی سیہدینی, نہیں میرے ساتھ میرا رب ہے, وہ مجھے ہدایت دے گا. جب وہ اس کانفیڈنس سے وہ بات کرتے ہیں نا, تو جس کے دل میں تھوڑا سا بھی ایمان ہے وہ جو ہل رہا ہوگا نا, وہ ہلچل ختم ہو جائے گی. What I'm trying to say is confidence is infectious. Confidence is infectious. And one important thing about the field of battle. پرانے زمانے میں بیٹل فیلڈ میں آپ کی ہو سکتا ہے آپ کی آرمی کم ہے اور دشمن کی زیادہ ہے, فورسز زیادہ ہیں, لیکن اگر زیادہ فورسز والوں کا کہیں بھی جھنڈا گر گیا, اگر جھنڈا گر گیا تو اس کے ساتھ صرف ویپنز ان کے پاس ابھی بھی زیادہ ہیں, نمبرز ابھی بھی ان کے پاس ابھی بھی زیادہ ہیں, بس ایک چیز ہے, جھنڈا گر گیا ہے. ہوتا کیا ہے, جھنڈا گرنے سے ان کا کانفیڈنس بھی گر جاتا ہے, اور جب ان کا کانفیڈنس گرتا ہے تو ان کے نمبرز کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. چھوٹا گروپ بڑے گروپ کو قابو آ جاتا ہے,
اصل مسئلہ کیا ہے کہ اندر انسان کے کیا ہو رہا ہے، اندر کس مشکلات کا سامنا کیسے کر رہا ہے، انٹرنل جو سٹرگل ہے اس کو وہ کیسے کنفرنٹ کر رہا ہے، اس کے بارے میں ابھی آخری آیت میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے بارے میں کہ وہ ہمارے لیے بہترین اسوہ ہیں. اس کے بعد بات ہماری طرف آتی ہے. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ. اہل ایمان میں سے ایسے پکے مرد بھی ہیں، اور رجال کا مطلب جو جس کی فوٹنگ پکی ہوتی ہے، ایسے بھی ہیں جنہوں نے جو وعدہ اللہ تعالیٰ سے کیا تھا اس پر وہ پورے سچے اترے. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ. اور ایکچولی آج کا جو میرا سیشن آپ کے ساتھ ہے وہ اس فریز پر ہے. اصل میں آپ باقی بات صرف اسی پر ہوگی. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ. ان میں سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنی نحب، ابھی میں ترجمہ نہیں کروں گا، ابھی نحب پوری طرح ادا کر دی، نحب کا حق عطا کر دیا. نحب کیا چیز ہے؟ نحب عربی میں کہتے ہیں لمبے سفر کو، جو تھکانے والا سفر ہو نا اس کو نحب کہا جاتا ہے. ایسی تکلیف جو انسان کو چلانے پر مجبور کر دے، رونے پر مجبور کر دے، اور وہ روتا رہے، دھاڑے مارتا رہے، اس کو بھی نحب کہتے ہیں عربی میں. اور جو منت مانگی جاتی ہے نا اس کو بھی نحب کہا جاتا ہے. نظر عربی میں کہتے ہیں نظر، وما نظرتم من نظر قرآن میں ہے. اس کے لیے ایک اور لفظ عربی زبان میں نحب کا ہے. آپ نے جو وعدہ کیا ہے، جو منت مانگی ہے، جو کمٹمنٹ کی ہے نا اللہ تعالیٰ سے، اس کو بھی نحب کہا جاتا ہے. لیکن اس کا ان چیزوں کا تعلق آپس میں کیا ہے؟ اہل ایمان نے اللہ تعالیٰ سے کوئی چھوٹی موٹی کمٹمنٹ نہیں کی تھی. ایسی کمٹمنٹ کی تھی کہ کرنے کے بعد رونا بھی آئے گا، تکلیف بھی ہوگی، اور بہت لمبا سفر ہوگا، اور یہ سفر موت تک چلتا رہے گا. اور جن لوگوں پر موت اب تک آ چکی، جو صحابہ مکے میں مارے جا چکے، ہجرت سے پہلے مارے جا چکے، جو بدر میں مارے جا چکے، جو یعنی جتنا جیے اللہ تعالیٰ کے لیے جیے، جتنا جیے اس مشن پر کمٹ ہو کے جیے، انہوں نے تو اپنی نحب کا حق ادا کر دیا. وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ. اور ان میں سے اور کچھ ایسے بھی ہیں جو ابھی انتظار میں ہیں. اب میں اس بات کی طرف آتا ہوں. میں نے ان آیات کا اختیار کیوں کیا تھا آپ کے لیے، اور میں کہتا ہوں اپنے لیے بھی. جب بھی میں اپنے لوگوں سے بات کرتا ہوں نا، اور یہ پاکستان سے واقف ہونے کے لیے ایک تو پاکستان میں ہونا ضروری ہے، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستانی دنیا میں ہر جگہ پائے جاتے ہیں، اور جہاں بھی ہم جاتے ہیں نا ہم پاکستان کو ساتھ لے کے جاتے ہیں. صرف کھانے ہی نہیں، ہماری ذہنیت ایک ہی طرح کی ہے، ہمارے فیملی سچویشنز ایک طرح کی ہیں، ہماری مینٹیلٹی ایک طرح کی ہے. یو کین ٹیک دا بوائے آؤٹ آف پاکستان، یو کین ناٹ ٹیک پاکستان آؤٹ آف دا بوائے. You know, so but you know what؟ اور میں آپ کو کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں. میرا اپنا جائزہ ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے. مجھے موقع ملا ہے کئی سارے ممالک میں جانے کا، ہیڈ آف اسٹیٹ سے ملنے کا، یوتھ سے ملنے کا، ولیجز میں جانے کا. میں نے امت کا جتنا میں نے جائزہ لے سکتا ہوں میں لینے کی کوشش کرتا ہوں، اور لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں، ملنے کی کوشش کرتا ہوں. میرا ہمارے لوگوں کے بارے میں کچھ جائزہ ہے، ہماری قوم کے بارے میں، وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. میں امریکہ سے شروع کرتا ہوں. زیادہ میرا ترجمہ امریکہ کا ہے. امریکہ میں جو اسلام ہے نا، جو اسلامک آرگنائزیشنز ہیں، جو مسلم اسٹوڈنٹ ایسوسیشنز ہیں امریکن یونیورسٹیز میں، جو دعویٰ آرگنائزیشنز ہیں، اسلامک ایجوکیشن آرگنائزیشنز ہیں، جو اسلامک اسکالرز ہیں، اور جو آپ نے دیکھا ہوگا کچھ امریکنز ہیں جو کنورٹ ہو کر اسلام کے اسکالرز بھی بنے ہیں، اس کے بارے میں بات بھی کرتے ہیں. آپ یقین مانیں ان تمام کی بیک بون پاکستانی مسلمان ہیں. اس تمام کی اکثریت مسلم اسٹوڈنٹس ایسوسیشنز جو امریکہ میں قائم ہوئی ہیں پاکستانیوں نے قائم کی ہیں. جو کنٹریبیوشنز مساجد بنانے میں، ہزاروں مساجد بنی امریکہ میں، جو کنٹریبیوشنز پاکستانیوں نے کسی اور نے نہیں کی. مجھے کسی اور نے ایک دفعہ بتایا تھا، میں ایک اور ملک میں تھا، اس نے پاکستانیوں کے بارے میں پتہ کیا کہا تھا؟ اسلام تم لوگوں کے خون میں سے گزرتا ہے، جس طرح تمہارے خون میں ایسی کسی اور کے خون میں نہیں ہے. ہم اپنے ساتھ صرف اپنی چکن بریانی اور کڑھائی لے کے نہیں جاتے، ہم دین کی فکر بھی ساتھ لے کے جاتے ہیں. ہمیں دین سے ایک لگاؤ ہے، امت سے ایک محبت ہے، ایک خاص، یہ کلچرلی ہمارے اندر ایک چیز ہے، ایک فائر ہے ہمارے اندر. اور یہ میں نے فائر دنیا جہان میں دیکھی ہے. جہاں گیا، میں میکسیکو جانے کا اتفاق ہوا تھا. میکسیکو سٹی از ون آف دا موسٹ پاپولیٹڈ سٹیز آن ارتھ. میں وہاں جب گیا تو میں پہلے 2 چیزیں سرچ کرتا ہوں جانے کے بعد، ایک حلال ریسٹورانٹ اور ایک مسجد. تو حلال ریسٹورانٹ صرف 2 تھے، اور ایک پاکستانی تھا ایکچولی،
اور ایک موراکن تھا، لیکن پاکستانی والا 1.5 گھنٹے دور تھا، موراکن والا 20 منٹ دور تھا. تو میں نے پھر موراکن ریسٹورینٹ سے صبر کیا، تو میں پہنچ گیا وہاں پہ. تو میں تھوڑی سی آئی اسپیک اے لٹل بٹ آف اسپینش. تو میری اونر سے بات ہو رہی تھی، ہی واز موراکن. تو میں نے کہا کہ یہاں پہ مسجد نہیں مل رہی، میں نے سرچ کی تھی مل نہیں رہی. وہ کہتا ہے سرچ پہ نہیں ہے، یہ یہاں پر ایک کونے میں ہے، یہ ہے وہ ہے. میں نے کہا تو بہت کم مسلمان ہیں، کوئی چھوٹا سا گھر تھا، جمعے پہ 20-30 لوگ آتے ہیں. تو میں نے پوچھا یہ وہاں بہت کم مسلمان ہیں؟ کہتے نہیں مسلمان تو بہت ہیں یہاں. کہتا ہے اس 60s اور 70s میں وہاں پر ایک انجینئرنگ ریولوشن تھی، تو انہوں نے موراکو سے، لیبنان سے، سیریا سے بہت سارے انجینئرز بلوائے میکسیکو سٹی میں، اور وہاں ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈس کی تعداد میں مسلمان سیٹل ہوئے. تو میں نے کہا کہاں گئے وہ سارے؟ وہ کہتے ہیں وہ سب مکس ہو گئے، ریلیجن غائب ہو گیا، اب بس تھوڑے سے رہ گئے، ہم وہ بس جو بابے شابے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں. یعنی 70s سے لے کے 50 سال کے دور میں لاکھوں کی تعداد میں جو پہلے مسلمان تھے وہ اسلام غائب ہو گیا ان کی جنریشنز میں سے، لاکھوں کی تعداد میں. اندازہ کریں کہ اب یہ جو فنامنان ہے نا کہ جنریشنز غائب ہو رہی ہیں، ہماری ریزسٹنس اس میں ہے بہت حد تک. میرے جائزے میں ہمارے ہاں اس معاملے میں ریزسٹنس ہے، لیکن ہم امیون نہیں ہیں. اب ہمارے ہاں بھی ایک سلو ایکسیڈس شروع ہو گیا ہے. ہمارے ہاں بھی اندر اللہ تعالیٰ کے دین کے بارے میں خیالات پیدا ہونے شروع ہو گئے ہیں. ہماری سوسائٹی میں بھی اندرونی چیلنجز ہیں، اور میرے نزدیک جو ہمارا سب سے بڑا ایسٹ ہے نا، لوگ باہر کے ایسٹس کو دیکھتے ہیں. لوگ دیکھتے ہیں اس کنٹری کی ایکسپورٹس کیا ہیں، اس کی ملٹری پاور کیا ہے، اس کا GDP کیا ہے. میں جب دیکھتا ہوں کسی کنٹری کو، اس کے ایسٹس کو، میرے نزدیک جو سب سے ویلیوبل ایسٹ ہے ہمارا، وہ ہمارے نوجوان ہیں. Our men and women are the most prized asset. I don't just argue for Pakistan. I argue our men and women are the most prized asset for the entire Ummah. Wherever I have traveled in the world, the most creative, the most highly intelligent, the most highly entrepreneurial, extremely academically successful Muslims that I've seen in the highest proportion are the Pakistanis. They are incredible. Allah has blessed. اور جب میں جاتا ہوں اور میں لوگوں سے امپریس ہوتا ہوں تو مجھے ایک بات کا خیال آتا ہے، اگر یہ ٹیلنٹ پول جو باہر ہے وہ اتنا زبردست ہے، وہ تو ایک چھوٹی سی پرسنٹیج ہے اس ٹیلنٹ پول کی جو یہاں اس زمین میں بیٹھا ہے. یہاں کا جو آپ جو لوگ ہو نا جہاں بیٹھے ہوئے ہو، اسپیشلی دی یوتھ ہیئر، دی یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیئر، میرے نزدیک میرا سب سے بڑا کرٹیسزم تم لوگوں کا یہ ہے، یو ڈونٹ ریئلائز یور اون پوٹینشیل. تم لوگ اپنے سامنے چیلنجز دیکھتے ہو، ہماری کوئی سپورٹ نہیں ہے، ہمیں کوئی آ کے کوئی پیچھے سے ہمیں بیک اپ نہیں کرتا، اوپر سے یہ چیلنجز ہیں، ہماری اپنی فیملیز میں یہ چیلنجز ہیں، ہمارے کلچر میں یہ چیلنجز ہیں، ہماری گورننس میں یہ چیلنجز ہیں، ہماری سسٹم میں، ایجوکیشن سسٹم میں یہ چیلنج ہے، پولیسنگ میں یہ چیلنج ہے، فلاں چیلنج ہے، احزاب 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 احزاب. اور وہ دیکھ کے کیا ہوتا ہے، زاغت الابصار، کیا ہے، کیا کر سکتے ہیں، اس کو کیسے سامنا کریں ان سب چیزوں کا. وبلغت القلوب الحناجر، دل یہاں تک پہنچ گئے. کیا مایوسی کے اوپر مایوسی. جو صحابہ شروع میں ڈرے ہوئے تھے نا اس صورت میں، قرآن نے خود کہا ہے ڈرے ہوئے تھے، انہی صحابہ کے بارے میں سورۃ الاحزاب میں آگے جا کر کیا کہا، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. جب مومنین نے احزاب کو دیکھا آتے ہوئے تو شروع میں تو ایک ایموشنل ریاکشن تھا، انٹیمیڈیشن ہوئی، اوورویلمڈ ہوئے. اس کے بعد کیا کیا، کہا کہ یہی تو چیلنج تھا جس کا وعدہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا تھا. اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو ایسی مشکل نہیں دیتا جو وہ سنبھال نہ سکتا ہو. یہ پتہ ہے نا، لا یکلف اللہ نفسا الا، معلوم ہے نا. اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی کو زندگی میں ایسا بوجھ نہیں دیا جو اس کو اٹھانے کے لائق نہ ہو. اگر تمہیں اس دور میں، اس ملک میں، اس حالت میں، اگر تمہیں اس جگہ پیدا کیا اور اس جگہ تمہیں یہ فیملی دی اور تمہیں یہ موقع دیے، تو اس کا مطلب ہے تم سے زیادہ کوالیفائڈ ان چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے اللہ کی نظر میں کوئی اور نہیں تھا. تم ہی تھے، تمہیں چنا گیا، تمہیں اس فیملی میں چنا گیا. کبھی کبھی تم اپنی فیملی کو دیکھتے ہو، کہتے ہیں میں اس فیملی کا حصہ ہوں کیسے. مجھے سمجھ نہیں آتی اللہ کی کیا پلاننگ تھی کہ یہ میرا بھائی ہے. یہ اللہ کا پلان تھا.
کیا کچھ لوگ اتنے لکی ہوتے ہیں، وہ وہاں ہوتے ہیں، وہ وہاں ہوتے ہیں، اور تو لوگوں کی obsession بن گئی ہے اب انسٹاگرام پہ جا کے، ٹک ٹاک پہ جا کے کسی کی شادی کی ویڈیوز دیکھ رہے ہو، کسی کی ویکیشن کی ویڈیو، وہ ترکی میں، وہ استنبول میں، ہائے دیکھو ذرا، اوہو اوہو. اب کمپیریزن کر کر کے اپنے آپ کو ڈپریس کرنا کہ ان کے پاس کتنا کچھ ہے. یہ جو کمپیریزن کی obsession بن گئی ہے نا اب، یہ کمپیریزن کی جو ڈیزیز ہے، یہ چیز یہاں کی یہ نہیں، یہاں ہی نہیں، کینیڈا، امریکہ، آسٹریلیا، وہاں کے بچوں کو سوسائڈل کر رہی ہے یہ چیز. یہ ایک زہر ہے، اور یہ زہر ہم اڈیل اڈیل کے پی رہے ہیں. اب کمپیریزن میں ہم پڑ گئے ہیں، اور یہ اب ہمارے سامنے جو بڑا گول تھا نا، جو وعدہ اللہ اور اس کے رسول سے کیا تھا، اس کو ہم بھولنا شروع ہو گئے ہیں. دیکھیں، میں آپ کو کوئی فائری تقریر دے کے آپ بڑی سی تکبیر بعد میں کریں، تالیاں بجائیں، بات ختم، چلو جی بڑا مزہ آیا. لیکن میں آپ سے ایک سیریس بات کرنا چاہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری نیشن کا جو سب سے بڑا ایسٹ ہے نا، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک وسعت دی ہے، جو ایک کمال دیا ہے، وہ ہماری مینٹیلٹی میں ہے، ہماری انٹلیکچوئل کیپیسٹی میں ہے، ہماری کریٹیوٹی میں ہے. اور اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے، تم لوگوں کی جو ینگ جنریشن، تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ جو چیزیں تم اپنی سوسائٹی میں دیکھ رہے ہو نا کہ مسئلہ ہے، 1000 مسئلے ہیں، تم 1000 مسئلے سالو نہیں کر سکتے، تم 100 مسئلے بھی سالو نہیں کر سکتے، تم 10 مسئلے بھی سالو نہیں کر سکتے، لیکن ایک مسئلہ لو اور اس کو پکڑ لو، اور یہ بھی مان لو کہ اس کو تم سالو نہ بھی کر سکو، لیکن اس کے سلوشن کی طرف تم جاؤ گے. تم نے فوکس کر کے کام کرنا ہے کسی ایک چیز پر. میں یہ ڈیفائن نہیں کر رہا تمہارے لیے کہ کس چیز پہ تمہیں کام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے نحب کا لفظ استعمال کیا تھا، میں نے کہا تھا نا، لمبا تکلیف دینے والا سفر. اور جگہ کہا ہے لو کان عرضا قریبا او سفرا قاصدا. اگر کوئی چھوٹا سفر ہوتا کہ سامنے سے ڈیسٹینیشن نظر آ رہی ہے تو چلے جاتے، پھر تو آسان تھا. لیکن تکلیف دینے والا سفر یہ ہے کہ تم قدم چلتے جاؤ چلتے جاؤ چلتے جاؤ، آگے سے مسئلہ حل ہی نہیں ہو رہا. تو جب حل نہیں ہوتا نا آگے سے، تو انسان سمجھتا ہے کہ جو کچھ اچھا میں کر بھی رہا ہوں اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اس سے تو مسئلہ حل ہی نہیں ہو رہا. ہم نے یہاں پر ایک کلینک بنایا، وہاں 1000 اور مریض ہیں. ہم نے یہاں ایک سیلاب کی مدد کی، وہاں ایک اور فلڈ آ گیا. ہم نے یہاں یہ مسئلہ حل کیا، وہاں 10 مسئلے اور کھڑے ہو گئے. تو آپ اور مسئلوں کو دیکھ کے کیا کرتے ہو کہ جو چھوٹا اچھا کام ہو بھی رہا ہے نا، اس کی آپ کو کوئی قدر نہیں رہتی کہ اس میں کیا ہے. قرآن کی جو ذہنیت ہے نا، وہ میں آپ کو انکریج کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ قرآن سے بالکل اٹیچ ہو جاؤ، تاکہ یہ جو سکھ تھاٹ پروسیس ہے نا، جو یہ مرض والا تھاٹ پروسیس، یہ آپ کے دل سے نکل جائے. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ، ایک ایمان والا اگر ایک پتے کی طرف جھاڑیوں میں سے گزر رہا ہو اور اس کے چلنے سے ایک پتا بھی گر جائے، وہ بھی اللہ نے لکھ لیا ہے، وہ بھی اللہ نے لکھ لیا ہے. جو چیز اللہ لکھ رہا ہوتا ہے نا، جو لکھوا رہا ہوتا ہے، اس کی ہمیشہ قدر ہوتی ہے. آپ کو قدر نظر آئے نہ آئے. ہمیں اپنا ویلیو سسٹم چینج کرنا ہوگا. ہمیں اپنے ویلیو سسٹم کو قرآن کی بنیاد والا ویلیو سسٹم بنانا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کس چیز کی ویلیو ہے. ہماری فیملیز میں انفارچونیٹلی سکھایا جا رہا ہے جب تم ڈاکٹر بنو گے تم کامیاب ہو گئے، جب تمہارے پاس اتنے لیول کی گورنمنٹ جاب ہوگی، یا اتنے لیول کی سیلری ہوگی، یا یہ والی گاڑی ہوگی، یا یہاں پر اس نیبرہڈ میں تمہارا گھر ہوگا، یا ہم نے میٹرکس بنائے ہوئے ہیں نا، یہ مائل سٹون، جب اس تک پہنچو گے اب یہ کامیاب ہو گیا. جس کو اس کالج میں جس میں سب کو داخلہ ملا تھا، اس کو داخلہ نہیں ملا، وہ ناکام ہو گیا. اس کی طرف اس سے لوگ آنکھیں ہٹا کے اب منہ کہاں دکھائیں ہم، ان کو تو داخلہ بھی نہیں ملا، ان کو تو دوسرے کالج میں داخلہ ملا ہے جہاں باقی سارے وہ والے لوگ ہوتے ہیں. ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے ویلیو کو ایسوسیٹ کیا ہے مٹیریل چیزوں کے ساتھ. اور میں مٹیریل چیزوں کا انکار نہیں کرتا، لیکن مٹیریل چیزیں ہمارا گول نہیں ہیں، ہمارا ریسورس ہیں. ان ریسورس کو استعمال کر کے آپ نے اصلی گول کی طرف کام کرنا ہے. آپ نے ایک پرابلم آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، اور اس پرابلم کے حل کے لیے آپ نے اپنی زندگی گزار دینی ہے. آپ میں سے ہر ایک میں سے ایک. آپ میں ایسے بھی ہیں جن کو ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑا ہے آپ کے ایکسپیرینسز کی وجہ سے، جو میں کبھی ایکسپیرینس کر ہی نہیں سکتا، مجھے اس کا کوئی علم ہی نہیں ہے. اس میں میں جو چاہوں میں کچھ کنٹریبیوشن نہیں کر سکتا، اس میں یونیکلی آپ ہی کر سکتے ہیں. آپ میں سے کچھ اور ہیں جس کو کوئی ایسی بات سمجھ آئی ہے
کوئی ایسا سولوشن سمجھ میں آیا ہے, کوئی ایسی کریٹیوٹی آپ کو سمجھ میں آئی ہے کہ ایک دفعہ وہ چیز سمجھ میں آ جائے نا تو اس کے بعد آپ دنیا بدل سکتے ہو. میں آپ کو ایک آخری قصہ بتانے والا ہوں. It might be a little bit controversial, but I have a flight soon, so it's okay. I'll tell you this one in English, so I get in less trouble. So I met a young woman who, Pakistani family, of course. Father's a doctor, mother's a doctor, older brother is a doctor, uncle's a doctor. So we know that it's fard wajib on her to also become a doctor, because it's ijma' of the family. So of course she's in America. She applies to medical school, gets into Harvard Med, very prestigious, full scholarship. And she doesn't want to do medicine. Why is she doing medicine? You tell me. Family, parents. So she says, okay, Baba ki baat maan lo, I will crush my dreams and I will go to medical school. لیکن اس کے اندر ایک entrepreneurial spirit ہے بچی میں. She starts a business in the first semester of college, while she's in college. And she made, I think, several $100,000 within the first semester. That's a 4.5 month period. Remarkable. She goes home for the break to her family, and she shows her mother, Mom, I started this business. It's a startup. It has taken off. If I continue on this path, before the end of the year, this can be a multi-million-dollar enterprise. And look at the service we can provide. Look at the solutions we can bring. This can become a global, socially responsible enterprise. The mother listens to her, and she says at the end, "Ye to, mashallah. Acha, wo agle semester ki kitabein le li?" What am I trying to tell you? ہمارے اندر ایک مینٹیلٹی ہے, وہ کیا ہے کہ success cannot come from creativity. Success is predefined. It is predefined. These are the careers that define success, because these are the careers that everyone else sees as prestigious. If you pursue one of these prestigious paths, and I know there are many medical school students here, and I will not make you raise your hand. If you are in medical school because your parents made you be in medical school, just raise your hand in your heart, because it might get recorded and then you will die. So but the thing is, I often say as a joke, if Steven Spielberg was a Pakistani, he would be a doctor. What I'm saying is, when you crush the creativity of a young generation, you do not allow them to pursue what Allah has given them an unusual gift to pursue. Because when I meet these young Pakistanis that are not, these standards are not imposed on them, and they are abroad somewhere. Actually, they're even imposed on them there, but wahan kuch zyada baghi ho jate hain. And they break from that standard, amazing things happen. And I'll say something extremely controversial now. I personally was in the technology industry. I was allergic to medical stuff. Biology class, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Okay. So I was drawn towards technology. And I was good. 4-year degree. In the second year, I already had a full-time job. And I was the lead in my team. And the career was going well. Somehow اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں پتہ نہیں کیا کیڑا ڈال دیا, قرآن سے, عربی سے محبت ہو گئی کالج کے دنوں میں, اور میں نے پڑھنا شروع کر دیا. اور پھر پڑھنے کے بعد میرے ٹیچر نے, ڈاکٹر عبدالسمی نے, مجھ پر ایک ذمہ داری ڈالی, اب جو سیکھا ہے وہ کسی کو بھی پڑھاؤ, لیکن پڑھاؤ. آئی ڈونٹ کیئر, کسی کو بھی پڑھاؤ. میں کالج کے کمرے میں سائڈ پہ جا کے 2 لڑکوں کو زبردستی بٹھا کے ان کو عربی پڑھاتا تھا. وہ کہتی ہے ٹیبل ٹینس کے ٹھہر جائے, ذرا فائنل سبجیکٹ تھوڑا اور کر لو, پھر اس کے بعد جا کے کرتے ہیں, کھیلتے ہیں. میں اس طرح میں نے شروع کیا. But then something happened, and I want to tell you what happened. This is actually another Pakistan story. I was in New York. I was teaching a small group
اسمال سیشن. 4-5 لڑکے تھے, 4-5 ایلڈرس تھے اور ایک بڑے بھائی ان کو سمجھتا ہوں وہ MIT میں تھے, پاکستانی ہیں, وہ PhD کر رہے تھے MIT سے, ون آف دا موسٹ پریسٹیجیس اسکولز ان دا ورلڈ. اینڈ ہی واز سٹنگ in my group. I didn't know that he is, mashallah, what he is. So when I finished my little lecture, I was 19 years old, 20 years old. And this PhD from MIT, young man, he comes up to me, an older brother to me at the time, ہاتھ پہ کندھا رکھ کے مجھے پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں, I think Allah made you, he created you to be a teacher. Don't let it go. That's what he said to me. He saw something in me and he validated it. And I tell you, if I did not hear that from him that day, maybe I wouldn't be standing in front of you today. Maybe I wouldn't. Maybe I would go back to my technology career. But this, I saw, he validated something. And validation is extremely important. What did Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ابھی پڑھا ہے نا اسوۃ حسنہ, اور اس کے بعد پڑھا وہ کیا ڈالتے تھے اپنی قوم کے اندر, صحابہ کے اندر کس چیز کی ضرورت تھی؟ کانفیڈنس کی ضرورت تھی نا. تو جہاں وہ ویلیڈیٹ کرتے تھے لوگوں کو, کسی کے پاس کوئی ٹیلنٹ ہے اس کی تنقید, یہ کیا اپنا وقت برباد کر رہے ہو, یہ کیا کر رہے ہو. تو میں نے اس وقت سے میرے دل میں آیا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. So I started a company, I started experimenting. I come from technical school, my friends are all in business school. We put a business plan together. I started Bayyina, all of this. It started working a little bit, and then my parents found out. Everything was going well because Mama Papa were in Pakistan at the time. And I'm in New York. وہ پوچھتے تھے پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ بہت اچھی جا رہی ہے. کام کیسے جا رہا ہے؟ بہت اچھا جا رہا ہے. وہ باقی کی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز رپورٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی خواہ. جیسے کچھ لڑکے یہاں پر رات کو 11-12 بجے سیٹ اپ کر رہے تھے ٹیبل چیئرس کا, وہ سارے کسی اور شہر سے تھے. جو لوکل اسلام آبادیت سے نا, ان کو اجازت نہیں ملتی تھی. وہ باہر والے, وہ جو باقی سارے پیرنٹس سمجھ رہے ہیں کہ بچے سو گئے ہیں, وہ یہاں ٹیبل چیئرس فکس کر رہے تھے. بائی دا وے, راؤنڈ آف اپلاز فار دی انکریڈیبل والنٹیئر ٹیم ایٹ سرچ. انکریڈیبل. خیر, here's the controversial part. So my papa, I love him to death. Love him to death. انہوں نے مجھ سے کہا, بیٹا تمہیں امریکہ بھیجا تھا الف بے پڑھانے کے لیے, اگر یہی کرنا تھا تو پہلے ہی بتا دیتے. ہم کس منہ سے, میں سب سے بڑا بھائی ہوں اپنی فیملی میں, اور اپنے سارے کزنز میں, کچھ کزنس کتنے ہوتے ہیں ایوریج 1800 رائٹ, تو ان میں سب سے بڑا کزن میں ہوں. تو جو ایک پیرامڈ ہوتا ہے نا, اس کے اوپر جو ٹاپ کا جو مثال ہے وہ میں ہوں. تو اگر میں الف بے وہ پڑھانے والا بن گیا تو وہ سب کی نظریں, اس کو دیکھو کیا ہو گیا ہے. یو نو, قرآن میں ایک جگہ ہے کنت فینا مرجوعن, صالح علیہ السلام کے بارے میں کہا ہے آپ کے ساتھ تو ہماری بڑی امیدیں لگی ہوئی تھیں, آپ میں تو بڑی آس تھی کہ آپ کچھ کرو گے یار. ایک تو پہنچ گیا امریکہ, اس نے تو کچھ کر کے دکھانا تھا. تو انہوں نے کہا ہم منہ کیسے دکھائیں گے, کیا بتائیں گے لوگوں کو ہم کہ تم کیا کر رہے ہو بیٹا. پیار سے کہا, غصے سے نہیں کہا, پیار سے کہا. اور جو سب سے خطرناک حملہ ہوتا ہے نا, وہ پیار والا حملہ ہوتا ہے. تو انہوں نے پھر کہا قرآن نے نہیں کہا کہ, قرآن ہی پڑھ رہے ہو نا, قرآن نے نہیں کہا کہ ماں باپ کی بات سننی چاہیے. ایک طرف سے سائیکولوجیکل پنچ, دوسری طرف سے ریلیجس ہک, ناک آؤٹ, یو نو. کہا تو ہے, لیکن مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے عجیب بدتمیز بنایا. میں نے پیار سے, I gave my dad a hug, میں نے کہا آپ شکل دکھائیں گے, تھوڑا سا صبر کر لیں میرے ساتھ, آپ فکر نہ کریں. وہ بات ان کو سمجھ نہیں آئی اس وقت, لیکن میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کا پروسیس کیا تھا, میرا تھاٹ پروسیس کیا تھا. ہماری سوسائٹی کی سب سے بڑی غلطیوں میں سے ایک غلطی کیا ہے کہ ہمارے جو پیرنٹس جنریشن ہے نا, ان کو پروگرام کر دیا گیا ہے کہ بچوں کے لیے کیا خواب ہونے چاہیے. بچوں کے اپنے خوابوں کی کوئی ریلیونس نہیں رہی. ہمارے خواب بچوں کے خواب بن جانے چاہیے.
جیسے وہ بچے ان کی کوئی انفرادیت ہے ہی نہیں, ان کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں, ان کے اپنے کوئی ڈریمز, کوئی ایسپریشنز ہیں ہی نہیں, ان کا کوئی اپنا ٹیلنٹ, ان کی کوئی اپنی ویژن, ان کا کوئی اپنا ایک بڑا گول ہے ہی نہیں. ان کے گول وہ ہوں گے جو ہم ان پر ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں, اور ہم کہتے کیا ہیں, I love you, I just don't love your dreams. Right? So میری اپیل ہے پیرنٹس سے, allow your young men and women that are, I'm telling you, the most talented, creative, incredible young people on earth, allow them to pursue their dreams. Guide them, support them, correct them when they're wrong, but don't let them be afraid of pursuing their dreams. One of the greatest successes of the United States that makes me love the United States is that they support creative ventures. They give people room to fail and then fail again and then fail again and eventually get to success. And one of the greatest failures of the Muslim world, and inshallah not this place, is whenever someone becomes successful, they criticize and criticize and criticize until they become a failure. پھر چلنا جاتا ہے, oh اچھا اب ٹھیک ہے, who else is successful, کس کے پیچھے پڑھیں اب. They push their failures until they become successful. And we push our successful off the cliff and then feel better that they failed. کہا تھا نا, بتایا تھا نا یہی ہوگا. This has to stop. And you young people, you have a nahab, you have a long painful journey. You have to overcome your internal doubts. You have to overcome the friction from the outside. You have to make your parents and your country and the ummah more proud than they could have even imagined. You have to have a bigger vision, a bigger vision. And as I leave you, what I want to share with you, as I leave you, I've only met with a handful of you, young people here. آپ کے دلوں میں سے, آپ کے الفاظ میں سے ایمان کی خوشبو آتی ہے, میں بتا رہا ہوں, اور وہ ایمان اس کی قدر, اللہ تعالیٰ کو اس کی قدر ہے, اللہ تعالیٰ کو اس کی قدر ہے. The young people here are incredible. They are absolutely incredible. I told you, I promised I'll come back to Pakistan, right? I'm not going to come back to Pakistan because my plan is not to come back to Pakistan because I want to meet with, VIPs, or I want to go to, go sightseeing or get a shalwar kameez custom tailored or something. I want to come back to Pakistan for the most valuable asset of Pakistan. These younger brothers and sisters of mine. That's why I want to come back. And my dream for you is that your successes and the way you're going to pioneer and the way you're going to push through you're going to become blind to every negativity, every challenge. You will become blind to it like it doesn't even exist. Listen, the seerah of the Prophet ﷺ is a seerah of being surrounded constantly by negativity. Constantly. You are not unique that you are surrounded by negativity. This is the way of Islam. The iman that we have inside of our hearts, Allah compares it to a lamp. The reason He compares it to a lamp is only relevant when darkness surrounds it. That's the only time the lamp is relevant. So the iman inside you is a lamp, and the darkness is outside of you, all around you, the challenges all around you, they are supposed to be there. And you exist because of that darkness. You shouldn't complain about that darkness. You will be the one to get rid of it. You're going to be the one. And I have no doubt about it. I have no doubt. I am not blind to the challenges of our society. I'm not blind to our psychological challenges. I'm not blind to our economic, political, and every sphere we have challenges. There are too many challenges, but you know what? We have too many brilliant people to solve each one of them. We have too many. We have way more solutions even inside this room that can change the future of this country. They can completely reface this country and make it a model for what inspired youth look like. That's what I want to see from you. And inshallah ta'ala, I'll do everything I can to support you as your older brother. All of you are my family to me. All of you are. You know? May Allah Azza wa Jal bless the people of this beautiful country, of our home. May Allah Azza wa Jal unite our hearts. When I saw young people here from different schools of thought,
different religious backgrounds, making salah together. When I heard about that, it warmed my heart. We hear about differences, religious differences, economic class differences, but when students are coming together and they're demonstrating a completely new face of unity, then this gives me hope. These 10, 20, 30, 40 students will be 40 million one day. That's what they will be. I want to conclude, inshallah, with just the following. My du'as, my genuine du'as are, this is the generation that historians will look at and say, this is the generation where the turning point happened. This is, when they look back, they will see that the face of Islam in the world changed. And the change started with these young people. They did something special. They started believing in themselves. They started overcoming their anxiety. They started supporting each other. And so my appeal to the elders here is as follows. Hamara sabse bada khazana jo hamare naujawan hai na, they need help. They need our support. Many of them are going through depression, anxiety. Many of them are turning to unhealthy options. Many of their families don't know how to cope with their challenges. Many of them have very genuine, legitimate questions about their religion. They have questions about their religion. مجھے بچے ای میل کرتے ہیں, 18-19 سال کے بچے, 20 سال کے بچے مجھے ای میل کرتے ہیں, میرا یہ سوال ہے, اب میں پاکستان میں نہیں پوچھ سکتا, کوئی مجھے مار دے گا. We have to create a space for these young people to be able to help answer their questions, because until they develop real iman from the inside, that is based on their own conviction, it is not forced on them, it came from within them. When it comes from within them, the world around them is going to change. The world around them will absolutely change, inshallah ta'ala. So let's create that space for our young people. May Allah Azza wa Jal protect all of you. I am so very proud of you, and it's such an honor to be here, alhamdulillah, in your presence. I pray that Allah Azza wa Jal blesses this wonderful organization and this event of SIST. What an incredible show of organization and dedication and energy to bring youth from around the country and to put them in a healthy, productive environment. Just once again, a very strong round of applause for them. Thank you so very much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.